الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1444 ہجری ماہ رمضان المبارک تفسیر قرآن کے سلسلے کی 8ویں مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے 12 اسلامی مہینوں کا ذکر فرمایا، جس میں ماہ رمضان المبارک 9واں مہینہ ہے۔ یہ وہ اشرف ترین مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کو خلق فرمایا، اور اس کے علاوہ قرآن کو ماہ رمضان المبارک میں نازل کرنا شروع کیا، اور شب قدر جیسی فضیلت والی رات بھی تو ماہ رمضان المبارک میں ہی ہے۔ پروردگار عالم نے کہا تو ماہ رمضان المبارک کا استقبال قرأت قرآن سے کرو، اور ہمیں امت رسول کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ ہم سے پہلے صرف انبیاء پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض تھے، امتوں پر جو روزے فرض تھے ماہ رمضان المبارک نہیں تھے۔ یہ رحمت اور برکت ہمارے مقدر میں آئی، یہ شرف امت رسول ہونے کے ناطے ہمیں حاصل ہے۔ اور قرأت قرآن کے سلسلے میں امام علی زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو قرآن پڑھنے کی تاکید کرتا ہوں۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے سونے اور چاندی کے دودھ سے خلق فرمایا، اور مشک و زعفران سے جنت کو معطر فرمایا۔ اس کی بنیادیں لؤلؤ سے بنائیں، اور جنت کے درجات قرآن کی آیات کے برابر رکھے۔ جو قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے اور پڑھ تاکہ تیرا درجہ اور رفیع اور بلند ہو۔ لہٰذا جو قرآن کی تلاوت کے ساتھ جنت میں جائے گا تو انبیاء اور صدیقین کے علاوہ کوئی بھی اس سے بلند درجے پر نہیں ہوگا۔ اور اب آپ کے سامنے میں سورۃ الانفال کی تفسیر پیش کروں گی، تلاوت اور ترجمے کے ساتھ۔ قرآن کا جمع آوری کے حساب سے 8واں سورہ اور نزول کے حساب سے یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اور 88واں سورہ ہے، اور اس کی 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اور اس سورے کے بارے میں حدیث معصوم ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں غزوہ بدر کے بعض واقعات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں جہاد، غنائم اور انفال کے متعلق مسائل بھی بیان ہوئے ہیں، اور ہجرت کے امور بیان ہوئے ہیں۔ اور اس کا ثواب کتنا ہے کہ امام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر ماہ سورہ انفال اور سورہ برات کی تلاوت کرے گا، سورہ انفال اور سورہ برات کی تلاوت کرے گا، اس کے دل میں کبھی نفاق داخل نہیں ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ حقیقی معنوں میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا شیعہ قرار پائے گا، اور قیامت کے دن شیعان علی کے ساتھ بیٹھ کر جنت میں خوان جنت نوش کر رہا ہوگا، اس وقت جب باقی امت کا حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا، یعنی سب سے پہلے وہ داخل جنت ہوگا۔ اور جو شخص ہر ماہ سورہ انفال اور سورہ برات کو پڑھے گا وہ امیر المؤمنین کا شیعہ بھی ہوگا، اور جنت میں بھی پہلے داخل ہوگا، اور اس کے دل میں نفاق
داخل نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو سورہ انفال اور سورہ برات کی تلاوت کرے گا میدان محشر میں خود اس کا شفیع بنوں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا کہ وہ نفاق سے بیزار رہا ہے۔ اس کے درجات بلند ہوں گے جو سورہ انفال اور سورہ برات کی تلاوت کرے گا۔ یہ صورت جو ہے یہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی جنگ بدر کے بعد۔ اب میں اس کی کچھ آیات، ابتدائی 14 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل انفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وآتیوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرات ورزق کریم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يُنظَرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ یقطع دابر الکافرین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبہم ومنصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم اذ یغشیکم النعاس آمنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ یذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ اور اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو کہ رحمان و رحیم ہے۔ اے نبی، لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ مال غنیمت خدا و رسول کا ہے، تم خدا سے ڈرتے رہو اور باہمی صلح صفائی رکھو، اور اگر تم مومن ہو تو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مومن تو بس وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھیں، اور جب ان پر اللہ کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہیں، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور بخشش اور عزت کی روزی ہے، جس طرح سے تمہارے پروردگار نے تم کو حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکالا، جب کہ
اہل ایمان کا گروہ اس سے ناخوش تھا، وہ حق کے ظاہر ہونے کے بعد آپ سے یوں جھگڑتے تھے گویا انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو اور وہ اسے دیکھ رہے ہوں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کو تمہارے ہاتھ میں دے گا، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ تمہارے ہاتھ لگ جائے۔ جب خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرامین سے حق کو ثابت کرے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل بنا دے، اگرچہ مجرم لوگوں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں لگاتار اترنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ اس مدد کو خدا نے بس بشارت بنایا تھا تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ مدد تو بس اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ جب وہ تم پر نیند کو مسلط کر رہا تھا جو کہ اس کی طرف سے تسکین کا سامان تھی، اور تمہارے اوپر آسمان سے پانی اتار رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دے، اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو ثبات عطا کرے، جب تمہارا پروردگار ملائکہ کی طرف وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے ساتھ ثابت قدم رکھو، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا تو تم ان کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے پور پر ضربیں چلاؤ۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے، کافروں کے لیے یہ سزا کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تم اس تکلیف کا مزہ چکھو اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ 14 آیات کی تلاوت اور ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا سورہ انفال کا، اور اب انفال کی حقیقت اور جنگ بدر کے تناظر میں کیا بیان کیا پروردگار عالم نے کہ لوگ آپ سے انفال کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ انفال کیا ہے؟ لفظ انفال نفل، نون کے فتح کے ساتھ اس کی جمع ہے۔ نفل اضافی چیز کو کہا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ واجب نمازوں کے ساتھ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ اضافی ہوتی ہیں، اسی لیے ان کو نفل کہا، اور نفل کی جمع انفال۔ انفال کو فے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس مال کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی مالک نہ ہو، مثلا پہاڑوں کی چوٹیوں، وادیوں کے بطن، اجڑے ہوئے شہر، ایسی آبادی جہاں کے رہائشی وہاں سے چلے گئے ہوں، اور بے وارث شخص کا ترکہ وغیرہ، کیونکہ ایسے مال کا کوئی شخص وارث اور مالک نہیں ہوتا، وہ مال فے کہلاتا ہے۔ اور اس سے متعلق، انفال سے متعلق حدیث معصوم ہے کہ اس سے مراد غیر آباد شہر جن کے رہنے والے انہیں چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہوں، یا ایسی جائیداد جو ہوتی ہے وہ خدا اور رسول کی ملکیت ہے۔ بادشاہوں کی مخصوص جائیدادیں بھی امام کی ملکیت ہے۔ تمام ویران بنجر زمینیں، ایسی زمین جن کے حصول کے لیے اونٹ اور گھوڑے نہ دوڑائے گئے ہوں، ایسی زمین جو کسی کی ملکیت نہ ہو، اور اس کے علاوہ جس مرنے والے کا کوئی وارث نہ ہو، اس کا تمام اموال جو ہے وہ انفال میں شامل ہے۔ اور آیت کا شان نزول کہ جنگ بدر میں مجاہدین کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو حضرت کے خیمے کی محافظت کر رہا تھا تاکہ دشمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ نہ کریں، دوسرا وہ جو دشمنوں کو مار بھگانے میں مصروف تھا، اور تیسرا وہ جس نے مال غنیمت جمع کیا۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو تینوں نے آپس میں اختلافات ہو گئے کہ مال تو ہمارا ہے، جنہوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ سارا مال انہی کا ہے، تو جو حفاظت کر رہے تھے اور جو جنگ لڑ رہے تھے ان کے درمیان اختلاف ہوا، تو پھر رسول اللہ نے یہ آیت جو ہے یہ سورہ انفال کا نزول ہوا جنگ بدر کے بعد، اور آپ نے پڑھ کر سنائی اور اس کے بعد اس مال کی تقسیم کی۔ اور یہ جو جنگ بدر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہجرت کے 17ویں مہینے یعنی ماہ رجب المرجب میں حضرت نے 12 مہاجرین کے ساتھ کر کے نخلستان کی طرف روانہ کیا، جو مکے کے قریب ابن عامر کا باغ تھا۔ اس باغ میں جا کر قیام پذیر ہوئے۔ ادھر سے قریش کا ایک قافلہ اونٹوں پر
ایک مشروب کھا لیں اور کشمش لے کر طائف سے آتے ہوئے ان کے پاس سے گزرا۔ اس قافلے میں ایک شخص موجود تھا جو رسول اللہ کے صحابی پر چلایا، جس سے وہ قتل ہو گیا۔ یہ پہلا مقتول تھا جسے مسلمانوں نے قتل کیا۔ یہ مارکہ ماہ رجب کے آخری دن پیش آیا، اور ماہ رجب تو محترم مہینہ ہے جس میں عرب میں جنگ و جدال نہیں ہوتی تھی، تو وہ قتال کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو قریش نے انہیں مسلمانوں کو تانا دیا کہ تم نے تو ایک محترم مہینے میں قتل کر دیا۔ تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگوں، آپ سے حرام یعنی محترم مہینوں میں جنگ کرنے کے لیے پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے، اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، جبکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے روکنا اور خدا کا کفر کرنا اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنا، یعنی مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنا، اور اہل مکہ کو وہاں سے جلا وطن کرنا، یعنی رسول اللہ کو ہجرت پر جو مجبور کیا تھا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اگر ایک شخص قتل ہو گیا تو اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکو، جلا وطن کرو اور اللہ کا انکار کرنا، اس کی معاملات کا انکار کرنا۔ اور اس میں جنگ بدر کا حال ہے کہ جنگ بدر میں جو مولا کائنات نے اپنی شجاعت دکھائی تھی، یہ مولا کائنات کی پہلی جنگ تھی، ان کی پہلی جنگ ہے جو صاحب سیف والقلم ہیں۔ آپ نے اس سے قبل کبھی جنگ میں شرکت نہیں کی تھی، اس کے باوجود آپ نے اپنی شجاعت کا دنیا سے لوہا منوایا، اور جنگ بدر کے 70 مقتولین، دشمنوں کے 70 مارے گئے، تو ان میں سے 35 افراد یعنی آدھوں کو تنہا مولا کائنات نے اور باقیوں کو مقتولین۔ جنگ بدر یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں ملائکہ کا نزول ہوا، کہ آیت سے واضح ہے کہ جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے اس نے تمہاری فریاد سنی اور 1000 فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا جو لگاتار آئے، اور اللہ نے اس آیت کو خوشخبری بنا کر رسول اللہ پہ نازل فرمایا، یہ کہہ کر کہ بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے علاوہ آگے آیات میں تمام قیدیوں کا ذکر ہے اور فدیے کا ذکر ہے، اور پھر کلامات الہی کی ایک تعویل ہے کہ جس کو اللہ نے بتایا کہ محترم مہینہ جو ہے وہ بے شک ماہ رجب میں قتل ہوا، لیکن وہ کیوں قتل ہوا، اس سے بڑا جو گناہ ہے وہ اللہ کی بات کو نہ ماننا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ آسمان اور پانی کا ذکر ہے کہ آسمان سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ، جس میں آسمان سے پانی برسنے کا ذکر ہے، اور کہا کہ تمہارے دلوں سے نفاق کو اور کفر کو دھو ڈالا اللہ نے، تو اس آسمان سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، اور بارش سے علی مرتضیٰ علیہ السلام مراد ہیں، اور علی کی محبت محبوں کے دلوں کو پاک کر دیتی ہے، اور جو علی سے محبت کرے گا اس سے شیطانی نجاست دور ہو جائے گی۔ اور آسمانی پانی کی اللہ نے 2 خاصیتیں یہ بیان کی ہیں کہ آسمان کے پانی سے دل مضبوط ہوتے ہیں اور قدموں کو ثبات ملتا ہے۔ اسی طرح سے ولایت علی کے عقیدے سے دل کو مضبوطی نصیب ہوتی ہے اور عقیدے میں ثبات پیدا ہوتا ہے۔ یہ ظاہر اور باطن ہے آیت کا۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ جس طرح جنگ بدر میں اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، اس طرح سے جب قائم آل محمد علیہ السلام کا خیر سے ظہور ہوگا تو اللہ ان کی مدد کے لیے فرشتے روانہ کرے گا اور ان کو بھی وحی فرمائے گا۔ جنگ بدر کے جتنے بھی سپاہی ہیں ان کی تعداد کے برابر قائم آل محمد کے سپاہیوں کی تعداد ہے، ساتھیوں کی تعداد ہے، جو کہ 313 ہے۔ اور پھر خمس کے لیے آیت ہے کہ اور تم جان لو کہ جو چیز بھی غنیمت میں حاصل ہوتی ہے اس کا 5واں حصہ رسول اور رسول اللہ کے قرابت داروں اور یتیموں، مساکین، غربت زدہ مسافروں کے لیے ہے۔
اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور ہماری اس نصرت پر ایمان لائے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن یعنی جنگ بدر اپنے بندوں پر نازل کی تھی، جس دن وہ لشکر گتھم گتھا ہوئے تھے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ نے غنیمت میں خمس کو واجب کیا ہے۔ مال جو انفال ہوگا، جو مال غنیمت ہوگا، مال فے ہے، اس میں خمس کو واجب رکھا ہے۔ تو پھر مال غنیمت سے 5واں حصہ یعنی خمس بعنوان ادا کرو۔ قرآن مجید میں خمس کے 6 حصے کیے گئے ہیں۔ پہلا حصہ اللہ کا، ایک حصہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل قرابت کے لیے ہے۔ ایک حصہ یتامہ، مسکین اور ایک حصہ غریب زدہ مسافروں کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں خمس کو مال غنیمت سے مخصوص کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غزوات سے حاصل ہونے والے مال غنیمت سے پانچواں حصہ لیتے تھے، جس سے آپ اپنے اہل بیت اور مسکینوں، غریبوں اور یتیموں کا خبر گیری لیا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خمس تو حق سادات ہے، کیونکہ سادات جو ہیں وہ صدقہ نہیں لے سکتے۔ اور اس کے علاوہ خدائی فیصلہ ظہور پذیر ہو کر رہتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا امر جو خدا فیصلہ کر چکا ہے وہ اسے ظہور میں لے کر آتا ہے۔ یہاں پر مولا کا فرمان ہے کہ مقصد یہ ہے کہ خدا کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے اور اس کے فیصلے سے کون سرتابی کر سکتا ہے۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ اور پھر اللہ کا ایک اور حکم ہے کہ صبر کرو، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، اور تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اہل صبر کے لیے بہت سارے ارشادات ہیں جو امام نے فرمایا کہ مصیبت پر صبر اچھا ہے، خوبصورت ہے، اور محرمات سے پرہیز کرنا سب سے بہتر صبر ہے۔ یعنی اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جانا بہترین صبر ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو بھی صبر کرے گا اللہ کی طرف سے اسے بے حساب ثواب ملے گا۔ اور پھر رسول اللہ کی حدیث ہے کہ معصیت خدا سے صبر کرنے والا جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے کی مانند ہے۔ معصیت سے پریشانی میں صبر کرنے والا، مرضی الہی پر صبر کرنے والا جو ہے وہ جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایمان میں صبر کو وہی مقام حاصل ہے، ایمان میں، درجۂ ایمان میں جو صاحبان ایمان ہیں ان کے ہاں صبر کو وہی اہمیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں سر کو حاصل ہے۔ جس طرح سر اہم ہے اسی طرح صبر بھی اہم ہے۔ اس طرح بہت ساری آیات ہیں جنگ بدر سے متعلق، اور مہاجر اور غیر مہاجر کے تعلقات کے بارے میں بھی گفتگو ہے کہ ہجرت میں لوگ مواخات کی وجہ سے ایک دوسرے کی میراث تک میں حقدار تھے، حاصل کر رہے تھے، اور ہر جگہ مسلمانوں کی فوجی مدد کرنا بھی ضروری نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے ان کی مدد کرنا تمہارا فرض ہے، لیکن ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ اللہ تمہیں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اور اس سے مراد جو ہے وہ عرب کے باقی دیہاتی لوگوں کی ہے جنہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں ہی قیام پذیر کریں گے اور وہ مدینے میں ہجرت نہیں کریں گے، اور جب حضرت کو ان کی مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ آپ کی مدد کریں گے، اور غنیمت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے عوض رسول اللہ نے ان سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر ان پر کوئی بیرونی حملہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی فوجی مدد کریں گے۔ اور اس کے علاوہ خونی رشتہ دار ایک دوسرے کی میراث کے حقدار ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی کسی خالہ کو چھوڑ کر مرے اور دوسری طرف اس کا غلام ہو تو خالہ جو ہے وہ میراث میں حقدار ہوگی۔ یہ حدیث سے معصوم ہے، یعنی قریبی رشتہ دار پہلے حقدار ہوں گے۔ اور پھر مولا کائنات نے ایک حدیث جو ہے وہ ارشاد فرمائی کہ جو وراثت میں
کے معاملے میں تھی کہ خونی رشتہ دار ہی ایک دوسرے کی میراث کا حق رکھتے ہیں۔ اسی کے ذیل میں مولا کائنات کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہم وارثان ابراہیم ہیں، وارث کعبہ اور آل ابراہیم ہیں، یعنی انبیاء کے وارث جو ہیں وہ ائمہ علیہ السلام ہیں، اولاد رسول ہیں۔ اسی کے ساتھ میں سورہ انفال کی تفسیر کو میں نے کامل کیا۔ پروردگار عالم بطفیل محمد و آل محمد اس صورت کی تفسیر کرنے کو میرے لیے راہ نجات قرار دے، اور آپ سب کا میں شکریہ ادا کروں گی جو تفسیر کے معاملات میں میرے ساتھ منسلک ہیں اور رابطے کے ذریعے مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ ہم تفسیر قرآن سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم مجھے یہ توفیق دے کہ اس سال 1444 ہجری میں ایک سورہ الحمد سے لے کر سورہ قصص تک 28 صورتوں کی تفسیر، اور آئندہ سال بشرط زندگی میں قرآن کے 114 صورتوں کی تفسیر اپنے سامعین کے سامنے پیش کروں بطفیل محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واجمعین۔